ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 152واں درس ہے، 152۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں اللہ نے ان کو بھیجا اس وقت وہاں کی صورتحال کیا تھی۔ ہم نے آپ کو پہلے ایک مختصراً پوری دنیا کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اسپیشلی بات کریں گے کہ جس خطے میں رسول اکرم مبعوث ہوئے اس خطے کی صورتحال کیا تھی، اخلاقی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے۔ اور پھر ایک صاحب نے سوال کر دیا کل، اس کا بھی جواب دینا ہے کہ جب اتنا یہ علاقہ خراب تھا تو اللہ تعالیٰ کو اسی میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ بھی ایک نیچرل سوال ہے کہ آپ جس طریقے سے بہت ہائی فائی پیش کر رہے ہیں کہ مطلب حالات وہاں کے بہت خراب تھے، وہ بد اخلاق بھی تھے اور عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اسی علاقے کو سلیکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور اچھا ہوا انہوں نے سوال کیا ہے تو انشاءاللہ یہ پہلے ختم ہو جائے، پھر وہاں سے بات شروع ہوگی کہ جب اتنی صورتحال خراب ہے تو پروردگار عالم کو کوئی ایسی جگہ پہ کرنا تھا جہاں پر بہت جلدی معاملہ بن جاتا، تو ایسی جگہ پر کیوں بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے ان کے عقیدے پر بات کرتے ہیں، دونوں باتیں کریں گے، اخلاق کے بارے میں بھی، عقیدے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے، یعنی ہم مسلمانوں کے سامنے جب کافر یا مشرک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہنی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات کبھی دنیا میں نہیں رہی ہے۔ اللہ کو ماننے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کو مانتے تھے۔ دو واقعات میں آپ کو اپنی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو عبد المطلب کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو انہوں نے جا کر اللہ سے مانگا، کسی بت سے انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کی حفاظت کریں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں اللہ تھا۔ قرآن مجید نے کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، الگ الگ انداز میں سوال کیا اللہ نے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، آپ ان سے پوچھیں کہ سمندر کو کس نے پیدا کیا، سب کے جواب میں لَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات جان لیں کہ جب کسی کو مشرک اور کافر کیا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، تین طریقے سے گڑبڑی کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تخلیق کر کے اب خاموش بیٹھا ہوا ہے، دنیا اپنے آٹومیٹک سسٹم پر رن کر رہی ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، چھوٹے چھوٹے بہت سے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں۔ کوئی لکشمی دیوی ہے تو مال کا ہے، کوئی کالی دیوی ہے تو وہ حفاظت کر رہی ہے۔ ایسے الگ الگ ڈپارٹمنٹ الگ الگ لوگوں کو سونپ دیے گئے ہیں اور وہ ان ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، اس نے چند لوگوں کو اس دنیا میں متعین کر رکھا ہے، وہ اس کاروبار کو چلاتے ہیں۔ تو جب بھی شرک کی بات کہی جاتی ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے خداؤں کو انہوں نے سمجھ رکھا تھا۔ ایک بڑی فطری بات ہے کہ جب ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ چھوٹے چھوٹے خدا ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوئے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی وہ فکر کرے گا ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی، تاکہ ہماری پرابلمس ان چھوٹے چھوٹے سے کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ تو جس کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا تھا وہ اس کا پجاری تھا۔ آج بھی ہندو مذہب میں بھی یہی ہے، کچھ ہنومان کے بڑے پجاری ہیں، کچھ کرشن کے بڑے پجاری ہیں، کچھ گنیش کے پجاری ہیں، کچھ لکشمی کے پجاری ہیں۔
کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی تصویر میں 5-7 چہرے بنا دیتے ہیں کہ صاحب اگر ادھر سے بات بگڑے تو ادھر سے بن جائے، ادھر سے بگڑے تو ادھر سے بن جائے، مطلب ہر طرف سے اپنے کو سیکیورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ان کے پاس بھی معاملات تھے، چھوٹے چھوٹے بت انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ بت جو بنائے تھے وہ کون لوگ تھے؟ سوال یہ ہے کہ جن کو ہم آج مانتے ہیں یہاں پہ ہندو مذہب لوگ، وہ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو انہوں نے کیا کر دیا؟ سارے لوگوں نے یہی کیا ہے، یعنی جین نے بھی یہی کیا، بدھ نے بھی یہی کیا، ہندو نے بھی یہی کیا کہ پرسنالٹیز کو کیا کر دیا؟ خدا بنا لیا۔ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے غالباً، میں انجمن کمپلیکس میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد فجر میں یا جمعہ میں وہ تھوڑا سے بائیں ہو کر کے سلام پڑھتے تھے۔ کبھی بھی شرک جو ہے نا پہلے اسٹیپ میں لاسٹ اسٹیپ پہ نہیں آتا، نہیں سمجھے میری بات، پہلے ہی لاسٹ اسٹیپ نہیں آتا شرک میں، دھیرے دھیرے ہوتا ہے، پھر جا کر کے معاملہ شرک کا بنتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں میں شروع ہو رہا ہے، پہلے یہ شروع ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ جو بڑی بڑی مساجد ہے نا، ہمیشہ رائٹ کارنر پر وہ گنبد خضرا کی تصویر لگائی جائے گی۔ یہ شروع میں نہیں تھا، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ اب میں سیکنڈ اسٹیپ تک ہی معلومات تھی، لیکن اس دن جب میں نے نماز پڑھی تو تھرڈ اسٹیپ بھی میں نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سے رائٹ گھوما، گھومنے کے بعد اس نے ہاتھ باندھ کر کے سلام پڑھا ہوگا، یقینی بات ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد اس کو دیکھا، اب جب گردرنے لگا وہاں سے تو سر کو نیچے جھکا کر کے ایسے کر کے گزرا۔ اب یہ تھرڈ اسٹیپ ہے۔ اب یہ چوتھا اسٹیپ یہ ہوگا، آئندہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی زندگی میں ہوگا، کہ وہ تھوڑا سے رائٹ کر کے سجدہ کر کے نکلیں گے، اور وہ جب تک شیطان سجدہ نہیں کرا لے گا تب تک یہ اسٹیپ چھوڑے نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرک ہمیشہ اسی طریقے سے آتا ہے۔ ان کے یہاں بھی اسی طریقے سے شرک آیا۔ پہلے دن ایسا نہیں ہوا سجدہ کرنے لگے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون پہلا شخص ہے جس نے ان کو بت کا انٹروڈکشن کرایا۔ تو اس طریقے سے جو بڑی بڑی پرسنالٹی تھی، شخصیت تھی، ان کو انہوں نے خدا بنایا، اور اس میں سب سے بڑی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کو بنا کے چھوڑ دیا، جن کی پوری زندگی ہی بت کے خلاف گزری۔ سب سے بڑا بت ان کا بنایا اور ان کی ڈنڈوت اور ان کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ تو اگر آپ بگڑے ہوئے مسلمان آج جو دیکھیں جو بگڑ رہے ہیں، ایسے ہی بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تم کیا کرتے ہو، ان سے کیا فائدہ ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپلیکیشن اوپر لگا دیں۔ ہم کہاں ان کی سیم یہی چیز آج ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم بھی جب کسی قبر والے سے کہتے ہیں، وہ کہتا میں ان سے نہیں مانگتا، میں تو ان کو یہ کہتا ہوں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہماری اپلیکیشن یہ اوپر لگا دیں۔ سیم جواب ہے جو کفار مکہ کا جواب اللہ کے رسول کو تھا، وہی مسلمانوں کا آج بھی جواب ہے۔ اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے یہ بات کہی، اور اللہ نے ان کی سنجیدگی کو نوٹس لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان کو سمجھاتے ہیں تو تم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو محض ان کو اللہ کا قریبی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپلیکیشن اوپر تک پہنچا دیں گے۔ اب پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ پہلا مسئلہ تھا کہ پرسنالٹیز کو خدا بنا لیا گیا، شخصیت کو خدا بنایا۔ دوسرا ان کے پاس عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طنز کے انداز میں ان سے کہا کہ الکم الذکر، کہ تمہارے لیے تو بیٹے ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اپنے لیے تم چاہتے ہو کہ ہم کو بیٹے ہی بیٹے ہوں، وَلَهُ الْأُنْثَىٰ، اور اللہ کے لیے بیٹی مانگ کرتے ہو، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو عجیب و غریب تمہاری تقسیم ہے۔ ارے بھائی ہمارے لیے بھی اگر پسند ہی کرنا تو بیٹے پسند کرتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم نے اپنے لیے تو بیٹے کو پسند کیا اور ہمارے لیے کیا، یہ کمنٹ کیا پروردگار عالم نے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ خدا کے ساتھ دوسرا شرک ذات میں کرتے تھے،
جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو بیٹا مانتے ہیں، اس طریقے سے یہ کہتے تھے کہ ملائکہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اب جب آپ اس کو بیٹی مانیں گے تو دوسرا درجہ کیا ہوگا کہ آپ اس کی پھر عبادت کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا اگر ان کی عبادت کی جائے گی تو یہ بھی ہماری سفارشیں اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، سورہ نجم کی آیت ہے کہ زمین اور آسمان میں کون لوگ ایسے ہیں، کون ایسے فرشتے ہیں جو تمہاری سفارش کریں۔ اب یہ اس کا رزلٹ نکلا کہ جب بیٹی مانا تو یہ عقیدہ نکلا کہ ہماری سفارش کیا کریں گے؟ اللہ کے دربار میں یہ کریں گے۔ یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا۔ تو نمبر 1 پرسنالٹیز خدا تھی، نمبر 2 ملائکہ خدا کی لسٹ میں داخل تھے، نمبر 3 یہ جنات کو بھی خدا مانتے تھے۔ سورہ جن میں اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جن تو یقینی بات ہے کہ انسان اشرف ہے، انسان پوری دنیا میں تمام جتنی کریشنز ہیں، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں سب سے ٹاپ پر انسان ہے۔ یہ جب عرب لوگ وہاں سے گزرتے تھے پہاڑوں سے، جنگلوں سے، ریگستانوں سے، تو رات میں جب یہ لوگ قیام کرتے تھے تو چلا چلا کر کے کہتے تھے بھائی اس علاقے کے جو جنون ہیں ہم تم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ہم کو ستانا نہیں پلیز۔ ہم تو جنہوں نے میٹنگ کی کہ یار ہم لوگ ان کو اشرف سمجھتے ہیں، یہ تو ہم ہی سے ڈرتے ہیں، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، لہذا اب ان کے اوپر چڑھ دوڑو۔ وہاں سے انہوں نے ریورس گیئر کے بجائے ٹاپ گیئر اوپر لگا دیا ہمارے اوپر۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا سورہ جن میں وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ یہ انسانوں کے لوگ جنوں سے پناہ مانگنے لگے، لہذا اس چیز نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کا بھاؤ بڑھا دیا کہ ہم لوگ بے مطلب ان کو سمجھتے اشرف ہے تو ہم ہی سے ڈرتے ہیں۔ ابھی اگر مثال کے طور پر گائے کو زبان دے دی جائے، تم گزرتے گزرتے گائے کو چوم رہے ہو، پیشاب کر رہے تو تم پیشاب پی رہے ہو، تو گائے کیا بولے گی کہ میں ان سے اشرف ہوں، دیکھو ہمارا پیشاب بھی پیا جا رہا ہے اور ہم کو چوما بھی جا رہا ہے۔ ایسے ہی معاملہ جو ہے وہ ان کا تھا۔ تو جنات کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خدا ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید نے، دوسری جگہ ان کے اس عقیدے کو ذکر ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان میں رشتہ داری بنا رکھی تھی کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی رشتہ دار لوگ ہیں۔ تو ایک طرف ملائکہ کو بیٹی اور دوسری طرف جنوں کو اللہ کا رشتہ دار۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک کر دیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بغیر علم کے بیٹی اور بیٹیاں اس قسم کا تصور پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اندر تصور پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ شرک کی بات تھی، یہ جو بت پرستی کی بات میں نے بتائی۔ ان کے یہاں ایک شخص تھا قبیلہ خزاعہ کا، یہ بندہ بلقا ایک شہر تھا عراق کے قریب، وہاں پر اس نے سفر کیا۔ یہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس نے سفر کیا تو وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس کو سوچا کہ اگر یہاں سے ایک آدھ پیک کر لیا جائے پارسل اور لے جا کر کے مکے میں جا کر کے انٹروڈیوس کرایا جائے تو وہاں بھی اس کا جو ہے پرچار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بندہ سب سے پہلا بندہ ہے جو وہاں سے بت لے کر کے آیا، چونکہ کعبے کا متولی تھا لہذا اس نے کعبے میں رکھا اور کہا کہ یہ اصل ہے خدا اور اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ وہاں سے ان کے درمیان میں کیا ہوا، پھر خدا بننا شروع ہوئے۔ کئی طریقے سے خدا یہ بناتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض پتھر کٹنگ کے ساتھ خدا ہیں، چاہے کسی ایک کی تصویر دی ہے، بعض کچھ نہیں ہیں، اوبڑ کابڑ پتھر ہی رکھ دیے ہیں، اس کو بھی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کا تھا کہ اگر کوئی چکنا اچھا پتھر ملا تو اگر پرانا والا تھا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کو اٹھا کر ان کے ریپلیس کر دیا کہ نہیں یہ ذرا خوبصورت ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی درخت کے پاس ایسے مٹی کے تودے اٹھ جاتے ہیں، اس پر بھی چڑھاتے ہیں اور دودھ چڑھاتے ہیں۔ یہ سب عربوں میں پہلے سے مشہور تھا۔ وہ بھی کیا، حالانکہ جو مٹی جو نکلی ہے اٹھ کر کے اس میں کچھ کمال نہیں ہے، وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا اپنا گھر بناتا ہے۔ جب وہ کیڑا گھر بناتا ہے تو مٹی کیا ہوتی ہے، اوپر آتی ہے۔ اس کو اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے آپ کو دن بتایا تھا کہ عبادت کی وجہ نقصان ہے، فائدہ ہے،
کسی چیز کو نہ سمجھ میں آنا ہے انہوں نے سب کو اس کو جا کر کے اس کے اوپر سندور لگایا, اس کو چڑھا. یہ عربوں بھی اس کو جا کر کے دودھ چڑھاتے تھے, وہی مٹی ایسی. تو الگ لکڑی کے بھی الگ سے بناتے تھے, پتھر کے بھی بناتے تھے, مٹی کے بھی بناتے تھے, اور ہر گھر میں ایک آدھ دو بت رہتا ہی رہتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسے ماحول میں جو دعوت کا کام کیا ہے وہ بڑا کمال کا ہے. ان کے پاس جو بڑے بڑے بت تھے, یہ چونکہ مجاور کرتا کیا ہے, مجاور ایک ایسی پالیسی بناتا ہے کہ پیٹ چلتا رہنا چاہیے. جو بھی پالیسی اس کی ہوتی ہے اس کا ریلیشن ہوتا پیٹ سے. تو یہ مکے والے جو قریش جو اس کے متولی تھے, انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جس کا بت یہاں ہوگا وہی قبیلہ والا محفوظ رہے گا, جو شرارت کرے گا اس کا بت ہم نکال کر آؤٹ. لہذا یہ ہمیشہ قریش سے ڈرتے تھے کہ میرا بت آپ اندر رکھیے گا, خدا کے واسطے اس کو نکال کر باہر نہیں پھینکنے کا. اب وہ جتنا انٹروڈکشن کعبہ کا ہوتا جاتا تھا اتنے اس سے بت کیا ہوتے جاتے تھے. ہر قبیلے والا اپنا لا کر کے ایک بت رکھ دیتا تھا, ہر قبیلے والا بت رکھ دیتا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بت تو بڑے تھے, لیکن یہ سارے قبیلے والے مل کر کے 360 قریب کے جو لوگ تھے وہ اپنا اپنا بت لا کر کے انہوں نے کیا کر دیا تھا, گاڑ رکھا تھا. اور یہ ان کے مجاور تھے, لہذا ان سے ڈرتے بھی تھے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا پٹھان کا. پٹھان جو ہے وہ نماز میں سمجھتا ہے کہ اگر امام میری نیت نہیں کیا تو میری نماز نہیں ہوتی. ایک غلط عقیدہ اس کا ہے. وہ اس لیے امام سے پنگا پٹھان کبھی نہیں لیتا, کبھی بھی وہ امام سے جو ہے نا, امام کو نہ برا بھلا کہے گا نہ اس سے کوئی, کہ اگر خدا نہ خواستہ اس مسجد میں ہم کھڑے ہوئے اور اس نے میری نیت کی کہ وہ پٹھان کی نیت نہیں ہے تو میری نماز نہیں ہوتی. میں ایک مسجد میں کبھی کبھار نماز پڑھا دیتا تھا وہاں, تو اس کے بغل میں بلینکٹ کی دکان تھی. تو ایک دن میں کمبل لینے گیا. اچھا, پٹھان اور ایرانی ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ کتنی بارگننگ ہوگی. تو آپ سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا لے کر آگے, پتہ چلا کیا 65% آپ کو لوٹا ہے اس نے. تو اس لیے لوگ بارگننگ کرتے ہیں. تو ہم نے اس سے کہا, اس نے ویسے ریٹ بتایا. تو میں نے کہا کہ نہیں زیادہ بتا رہے ہیں آپ. تو ان کے دوسرا آدمی جو تھا نا وہ بولا امام صاحب ہیں یہ نماز پڑھاتے کبھی کبھی بغل والی مسجد میں. نہیں نہیں تمہارا جو دل چاہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا نہیں تو میری نیت نہیں کرو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی, لہذا تم جو پیسہ دے چاہے دے کر کے لے جاؤ. تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ ان کے دماغ میں آیا, جیسے یہ قریش کرتے تھے. اچھا, یہ جو عبادت کے طریقے تھے, افسوس ہوتا ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی لگائی, ساری عبادت کے طریقے وہ جس سے منع کیا گیا نا, سب ہمارے پاس کیا ہو گئے, جاری ہو گئے. ان کی بڑی عبادتوں میں یہ تھا کہ اس کے نام پہ قربانی کرنا, لا کر کے بیت اللہ کے پاس قربانی کرتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب کرتے تھے قربانی تو اللہ کا نام لیتے تھے, لیکن لا کر کے کرنا کہاں پر ہے, اس بت کے پاس کرنا ہے جو ان کا بت گاڑا ہوا ہے یا رکھایا گیا ہے. یہ ان کا ایک بڑا طریقہ ہوتا تھا. وہ خون لیتے تھے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے. اچھا, کبھی کبھی کیا کرتے تھے, جانور تو جانور, انسان کی بھی قربانی کرتے تھے. کم ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں عبداللہ, یہ بھی ان کی قربانی کا بکرا تھے. یہ ان کے جو دادا تھے, عبداللہ کے جو والد تھے عبد المطلب, انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے 10 لڑکے ہو گئے نا تو ایک لڑکے کو ہم قربان کر دیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بتوں کے لیے انسانوں کی بلی کا بھی رواج تھا. آج بھی ہندوستان میں انسانوں کی بلی کا رواج ہے. ہندو مذہب میں یہ بات بہت زور شور سے ہے کہ جب کوئی پل بنتا ہے, برج بنتا ہے, تو اس میں جب تک جان نہیں دی جائے گی تب تک وہ پل کامیاب نہیں ہوگا. اور ایسے اس علاقے کے بے شمار بچے غائب ہوتے ہیں. یہی تصور مصر میں بھی اس ندی کے بارے میں تھا جو نیل ندی تھی, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو یہ خط آیا کہ صاحب یہ نیل ندی ہر سال ایک نوجوان لڑکے کی جان لیتی ہے, تب یہ چالو ہوتی ہے, اور اگر اس نوجوان لڑکی کو نہیں قربان کیا جائے گا تو نیل خشک ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کے نام خط لکھا تھا. نیل کوئی ذات نہیں ہے, نیل ندی کا نام ہے, جس کو انگریزی میں نائل کہتے ہیں. اس کے نام خط لکھا
من عمر ابن الخطاب امیر المومنین، امیر مومنین کا امیر عمر بن الخطاب نیل کو خطاب کرتا ہے، اور خط میں کیا لکھا کہ اے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہے تو یہ خط پڑھنے کے بعد اس کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تو جاری ہو نہیں جانی ہو تو تیری مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور قاصد کو دیا کہ لے جا کر کے نیل میں خط ڈال دو۔ اس دن سے لے کر آج تک نیل خشک نہیں ہوئی۔ یہ وہی تصور تھا جو یہ بلی کا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو یہ عبداللہ کی قربانی تھی، تو عبداللہ نام تو انہوں نے نہیں لیا تھا کہ ہم 10 بیٹے میں سے کسی ایک کو قربان کریں گے۔ تو جب بت کے پاس جا کر کے انہوں نے چٹھی نکالی کہ کس کو قربان کریں، تو وہ بار بار نام نکلے کس کا؟ عبداللہ کا۔ اچھا، عبداللہ کے جو ننیال والے لوگ تھے وہ بڑے اسٹرانگ تھے، وہ بولے ہم عبداللہ کو نہیں ذبح کرنے دیں گے۔ تو عبد المطلب اس پس و پیش میں تھے کہ کیا جائے، اور مجھے اپنی قسم پوری بھی کرنی ہے، کیونکہ زبان کے بڑے دھنی ہوتے تھے، کافر ہو مشرک ہو اس سے کوئی بحث نہیں، جو زبان دے دیا وہ دے دیا۔ تو ان لوگوں کے ہاں جب معاملہ بگڑتا تھا عربوں میں، تو ایک کاہنہ یا کاہن، عورت یا مرد کاہن ہوتی تھی۔ جیسے ہم لوگوں کا جب زیادہ معاملہ بگڑتا ہے تو ہم بھی 2 جگہ جاتے ہیں، یا تو قبر والے کے پاس جا کر کے اپنے مسئلہ حل کرتے ہیں، وہ مجاور جو 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے، اور یا پھر جھاڑ پھونک والے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کچھ معاملہ حل کرو۔ دونوں میں سے کہیں نہ کہیں ہم بھی ٹکراتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بھی وہ ٹکرانے والی کاہن ہوتے تھے، تو ان کے پاس جا کر کے انہوں نے پوچھا عبد المطلب نے کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، میرے بیٹا کو میں نے قربانی کے لیے کہا اور نام نکل رہا عبداللہ کا، اور ان کے ننیال والے اس کو قربان نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے آئیڈیا دیا کہ عبداللہ کا نام رکھو اور اونٹ رکھو، 10 اونٹ رکھو، دونوں میں سے چٹھی نکالو، اگر چٹھی 10 اونٹ کی نکل آ جاتی ہے تو 10 اونٹ قربان کر دو، وہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اس نے عبد المطلب نے ڈالا، پھر چٹھی عبداللہ نکلی، تو اس نے کہا 10 اور بڑھاؤ، 20 رکھا، پھر عبداللہ کی چٹھی نکلی، اس نے کہا 10 اور بڑھاؤ، ایسے بڑھاتے 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 100 اونٹ عبد المطلب نے مان رکھا۔ جب 100 اونٹ رکھا تو چٹھی جب نکلی تو کس کی نکلی؟ 100 اونٹ کی نکلی۔ اس دن سے عربوں میں یہ قانون ہو گیا کہ بلڈ منی کی قیمت 100 اونٹ ہے۔ وہ اتفاق سے اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول بھی دے دیا۔ آج بھی اسلامی حکومت میں اگر کسی آدمی کا قتل ہوا ہے اور قتل میں یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ قاتل کون ہے، یہ کوئی سیکولرزم یا جمہوری ملک نہیں، اسلامی حکومت بات کر رہا ہوں، کہ اگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا ہے تو حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ بلڈ منی دینا ہی دینا ہے۔ تو وہ کتنا دیتی ہے؟ 100 اونٹ دیتی ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بھی 100 اونٹ کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کا طریقہ بھی ان کے یہاں تھا، انسان کو بھی قربان کرتے تھے اور جانور کو بھی کرتے تھے۔ جانور چھوڑے جاتے تھے مستقل الگ الگ انداز میں۔ ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی اونٹنی 10 بچہ دے دی ہے تو اونٹنی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب چھوڑ دینا چاہیے، وہ انہی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا۔ جیسے آج ہم مرغا چھوڑتے ہیں، بکری چھوڑتے ہیں، چھوڑتے ہم بھی ہیں، نام بدلے ہیں، چھوڑتے ہم بھی ہیں، انہی قبروں کے نام پہ چھوڑتے ہیں، انہی بعض بزرگوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ، ایک بڑا طبقہ اس وقت، اچھے خاصے لوگ پہچان ہی نہیں ملتے، ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے ہیں، وہی سیم دھاگا، وہ جو لال والا دھاگا وہ لوگ باندھتے ہیں، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا باندھ رہا ہے۔ اللہ معلوم وہ کس سے منسوب ہے، کیا اس کے پیچھے راز ہے، کچھ کالا باندھ رہے ہیں، کچھ لال باندھ رہے ہیں، لے دے کر کے اللہ کے علاوہ سب کی پوجا ہو رہی ہے۔ گھر آپ کسی مسلمان کی دکان میں چلے جائیے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے یہاں گئے، نام نہیں لیں گے ورنہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ڈاکٹر کے یہاں گئے 2 دن پہلے کی بات ہے، برکت کی دعا فلاں ہے، یہ ہے، اور اس میں بیچ میں ایک چپل بنی ہے اور اس میں احمد رضا خان صاحب کا کچھ بنا ہوا ہے۔ ہم کو صرف اس بات کا ہے کہ آخر اللہ کو چھوڑ کر کے ان مطلب کیا چکر ہے؟ اللہ معطل ہو گیا ہے یا اللہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ایک دم بیٹھ ہی گیا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے؟ آپ جتنے آٹو رکشہ دیکھیں، جتنی گاڑیاں دیکھیں،
99% سارے مذہب والے گاڑیوں میں، آٹوں میں اللہ کے علاوہ ہی کسی کا معاملہ اٹیچ ہے، اللہ کے علاوہ سب کا معاملہ اٹیچ ہے. تو عبادت چھوڑی جا رہی کس کی؟ اللہ کی. یہ نماز روزہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی کیرلا کے جتنے لوگ ہیں، جتنی دکانیں ہیں ان کے یہاں دیکھو بوتل ٹنگی ہوئی ہے. کوئی بھی کیرلا کی دکان بغیر بوتل کے نہیں ہے، اس میں ٹنگی ہے بوتل، پانی اس میں ہے، اللہ معلوم وہ ندی کا ہے، ناریل کا ہے، کس چیز کا پانی ہے، گنگا کا پانی ہے، لیکن اللہ نہیں ہے. بھائی لکھا ہے آٹو پہ یا وارث مدد، ٹھیک ہے وارث مدد کرتے نہیں کرتے، میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ مدد لکھ دینے میں کون سا نقصان ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ اب اللہ مدد کرنا چھوڑ دیا مسلمانوں کی؟ اور اگر ایسے حالات رہتے ہیں تو صحیح میں اللہ مدد نہیں کرتا، یہ بھی آپ کو بتا دیں. جب ایسے حالات ہمارے ہوتے ہیں تو اللہ کیا کرتا؟ اپنا اٹھا لیتا ہے. کہ قرآن میں حدیث قدسی ہے کہ انا ظن عبدی بی، میں تمہارے گمان کے مطابق تم سے برتاؤ کرتا ہوں، جیسا آپ میرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں ویسا ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے، انا ظن عبدی بی، کہ میں ہر انسان کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا رہتا ہوں. تو ان کے بھی جو حالات تھے وہ ہم کو سمجھنے میں بہت آسانی لگتی، کیونکہ ہمارے ان کے برابر چل رہے ہیں معاملے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم خوب سمجھ رہے ہیں ان کو. اچھا، وہ اپنے بتوں کے نام طواف بھی کرتے تھے. اب اس وقت ماشاءاللہ ہندوستان کی کوئی قبر ایسی نہیں ہے کہ اگر طواف کی گنجائش ہے اس میں، ہو سکتا ہے فزیکلی ایسی پرابلم ہو کہ گھوم ہی نہیں سکتے ہوں، جگہ ہی نہیں ہو، لیکن جہاں گھومنے کی گنجائش ہے کوئی قبر چھوٹی نہیں ہے، ہر قبر کا طواف ہو رہا ہے. کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کا سجدہ نہیں ہو رہا ہو. اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا، سارے بزرگ بابا فلاں سب ہندوستان میں، بنگلہ دیش اور پاکستان میں، بقیہ پوری دنیا بزرگوں سے خالی، پوری دنیا بزرگوں سے خالی ہے، سارے جو ہیں وہ یہاں ہیں. اچھا ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ، بقیہ کچھ نہیں. خوبصورت کلر کی ٹوپی، پگڑی ہری باندھ دیا ماشاءاللہ، کھانے کا جگاڑ ہے. کھانے ساری دنیا چیٹنگ کس لیے کرتی ہے؟ کھانے کے لیے کرتی ہے. الگ الگ لائن اختیار کر رکھا، کوئی دکان میں چیٹنگ کر رہا ہے تو کوئی اپنا قبر سے چیٹنگ کر رہا ہے. سارا معاملہ پیٹ کا ہے، کیونکہ رازق اللہ کو تو مانا نہیں جا رہا ہے، رازق یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا چیٹنگ کے اگر یہ بھی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ ہم دھوکے سے کمائیں گے برکت ہوگی، تو دھوکہ ہی آپ کو کرنا ہے، بقیہ کوئی شکل نہیں ہے. چور اگر چوری کر لی، طے کر لیا ہے کہ چوری سے ہی کھانا ہے، تو اس کو چوری کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر اس کو رزق نہیں ملے گی. تو یہ ساری کیفیت ہماری ہے. تو اس وقت ان کی جو کیفیت تھی وہی تقریباً ہماری ہے. اچھا تیسری چیز ان کے یہاں بتوں کے علاوہ کہانت تھی. میں نے کہا نا کہ ایک آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں سب کسی نہ کسی مولانا سے ٹچ ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی عامل مولوی سے ٹچ ہے، اور وہ اس سے برابر ہاٹ لائن پہ رہتا ہے. اللہ کے علاوہ سب سے ٹچنگ اس کی برابر ہے. معاملات بگڑیں گے، اللہ کے سامنے کبھی ہم رجوع نہیں کرتے ہیں. رجوع کرنا ہے فلاں صاحب کو ایسا ہو گیا، حتیٰ کہ سر میں درد ہوتا ہے تو بھی ان کو فون کرتے ہیں، آج سر میں درد ہو، اچھا ٹھیک ہے میں آپ ہی دیکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ کاہن لوگ تھے سیم ایکٹنگ کرتے تھے جو آج کے عامل ہیں. عامل کچھ صحیح ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن عامل جب تک جھوٹ نہیں بولے تب تک عامل ہی نہیں ہے. عامل کو جھوٹ بولنا لازم ہے، بغیر جھوٹ بولے 99% وہ آپ کو متاثر کر سکتا ہی نہیں. لہذا اس کو جھوٹ بولنا ہی، جتنا وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے آپ اتنا اس کو حضرت بولتے ہیں. ویسے بھی ابھی تقریر میں جھوٹی باتیں بولوں تو آپ ہاں سبحان اللہ قرآن حدیث ڈائریکٹ ذکر کر دے، وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. ابھی ہم جھوٹی باتیں ذکر کریں، وہ فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ ہم سب ہماری کیا ہے؟ عادت ہے. قرآن مجید نے ایک آیت ذکر کیا ہے کہ وہ بھول گیا تھا بتانا، وہ آپ کو بتانا، بڑی مزیدار آیت ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 5 ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ، اکیلے، وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل کو عجیب الجھن ہوتی ہے. ابھی ہم بھی توحید پر بات کریں نا
تو نہیں، بزرگوں کے واقعات، ان کے انہوں نے تیر مار دیا، انہوں نے چھو منتر کر دیا، آپ دیکھیں خوش. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جب صرف اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، چہرے کھل اٹھتے ہیں. ہماری بھی یہی کیفیت ہے. ابھی ہم بزرگوں کی بات بولیں گے، آپ خوب ماشاءاللہ کیا ہے. اللہ کے بعد مزہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد ہر جھوٹ میں چٹپٹاپن ہوتا ہے. افسانے لوگ کیوں پڑھتے ہیں، فلم کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ فلم والے کو معلوم ہے نہیں کہ جھوٹا اوپر سے 5 منزل سے کود رہا ہے؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ کیا ایکٹنگ ہے. ارے جب یہ معلوم ہے جھوٹ بولا تو اس میں ایکٹنگ کی کیا بات ہے یار. ارے بھائی ایسے کود گیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ بھائی وہ 5 منزل سے کود گیا، بڑا بہادر آدمی ہے. جھوٹ بھی معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی کرے کیا ایکٹنگ ہے صاحب. ایسے ہی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب میرا ذکر تنہا کیا جاتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور میرے علاوہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. ایسے ابھی آپ کسی بریلوی کے یہاں تقریر کریں، ڈائریکٹ توحید پر ایسی بات کریں، کچھ نہیں. ایسے ایسے واقعات. ابھی دھارواڑ سے ایک صاحب نے ایک پمفلیٹ دیا، چھوٹا سا پمفلیٹ، ٹوٹل خرافات، اس میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں. ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں مطلب کہ عورتوں کے بارے میں کہ اگر عورت جو ہے وہ سر ڈھانک کر کے جھاڑو دے تو کعبہ بیت اللہ کا حج کا طواف کا ثواب ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، مطلب آدمی کو رغبت دلانے کے لیے، لیکن اتنا جھوٹ بولو کہ کچھ ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں یار. اتنا بڑا بڑا جھوٹ نہیں بولو کہ ہم ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکے پڑھے لکھے لو. ایک قطرہ بچہ جب دودھ پیتا تو اس کی نیکیاں آسمانوں پر چڑھ جاتی ہیں، وہ ماں کی اب عورت کی فضیلت میں. ارے بھائی جتنا صحیح حدیث میں فضیلت آئی ہے اس کو بیان کرو، یا چلو ضعیف حدیث میں، حدیث ہی نہیں ہے سرے سے. لوگوں نے عورتوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سب گڑھ لیا اپنی طرف سے. مرد ویسے بھی ہوشیار ہوتا ہے، ہمیشہ عورتوں کو کیا کرتا، مس یوز کرتا. وہ ایسی ایسی حدیثیں گڑھ لیا. پورے پمفلیٹ میں ایک حدیث صحیح نہیں، ساری کی ساری ٹوٹل موضوع حدیثیں. اور انہوں نے وہ جو چھپائے ہوں گے کتنا خوش ہو کے چھپائے ہوں گے، پیسہ بھی خرچہ کیا ہوگا، بانٹ رہے ہیں ریوڑی کی طریقے سے. سب جھوٹ، ٹوٹل جھوٹ. تو یہ سب ہماری کیفیت ہے. تو یہ جو کاہن ان کے ہوتے تھے ان کے بھی بڑے کمال تھے. تو ان کا تھا کہ کاہن کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، وہی ان کو گائیڈ کرتا ہے. تو یہ جب کاہن لوگ مسلمان ہوئے، کچھ اس میں سے ہوئے نا پلٹ کر آئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یار صحیح سے بتاؤ چکر کیا ہے، بات تو بتاؤ نا. اصل وہ جو تم اس کے پہلے کہتے تھے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اس نے آ کر کے بولا، تب وہ راز سب کھلا کے اللہ کے رسول سب جھوٹ بولتے تھے. جاپان میں جب امریکہ نے بم گرا دیا تو جاپان میں بھی کنگڈم تھی. تو جاپان ہر کنگڈم کے بارے میں بدھسٹ کا اور ہندوازم دونوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کے اصل اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بات پبلک میں وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کریں. ہم اگر ہیں راجا تو کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، لہذا آپ ہماری پوجا کریں. تو جب ناگاساکی پر بم گرا اور یہ ہوا کہ امریکہ نے ایک دم اس کو سرنڈر کر دیا، تو وہ اپنے محل سے نکلا، بادشاہ نکل کر اس نے کہا دیکھو ایک بات آپ کو بتا دیں، اگر اب تک ہم یہ کہتے رہے اور تمہیں سمجھتے رہے ہم خدا ہیں، تو آج سے جان لینا ہم خدا نہیں ہیں. اگر ہم خدا ہوتے تو امریکہ ہم کو اس طریقے سے سرنڈر نہیں کر سکتا تھا. ہم خدا نہیں ہیں. یہ بولنے کے لیے بہت دل گرتا چاہیے. عامل کوئی کیسے بول سکتا ہے کہ میں جو کچھ آپ کو بولا ہوں سب جھوٹ ہے؟ بول سکتا ہے؟ کیسے بولے گا؟ تو یہ جب کاہن لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے، تو ایمان کی جب دولت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو اقرار کیا اللہ کے رسول جتنا بولتے تھے سب. تب وہاں سے معلوم ہوا کہ سب چھوڑ رہے تھے. سمجھے نہیں؟ تو ان کے بھی الگ الگ تھے کہ ان کے ساتھ جن ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جن ہے، وہ ان کو بتاتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں. نبی کے مطابق تھوڑا سا بیمار ہو گئے، 2-3 دن آپ ذرا سے، مکے کی بات ہے. تو بغل میں ابو جہل بھی رہتا تھا. تو
تو اس کو ساری پوری کیفیت ایکٹیویٹیز نبی کے معلوم ہوتے تھے، آج رات میں اٹھے نہیں اٹھے، عبادت کیے نہیں کیے. تو ان کی بیوی آ کر کے پوچھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنا آپ کی طبیعت خراب ہے، اور وہ جو آپ روز نئی نئی باتیں بتاتے تھے، وہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ دیا کیا؟ وہ آ کر کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کا شیطان جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیا کیا؟ کیونکہ ان کے بارے میں تھا کہ یہ کاہن ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے. تو یہ ان کا پرانا عقیدہ تھا کہ کاہن ہوتے، ان کے کام کیا ہوتے تھے؟ ایک تو جب مسئلے پھنس جاتے تھے تو وہ ان کو ڈیسیزن دلواتے تھے، ان کا بتاتے تھے. آپ کو معلوم عبد المطلب کا ایک واقعہ، زمزم کچھ دنوں تک سوکھ گیا تھا، معلوم ہے بات؟ تو زمزم جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ پانی کی کھدائی کرو، زمزم یہاں ہے، مشہور تھا زمزم ہے. تو عبد المطلب نے اس خواب میں اس کو سمجھ نہیں سکے کہ کیسے معلوم ہو کہاں کھودا جائے. تو لگاتار 2-3 دن انہوں نے خواب دیکھا. تو خواب دیکھنے کے بعد ایک دن خواب میں ان کو آیا کہ جب تم صبح اٹھو گے تو دیکھنا جہاں پر کوا ٹونک مار رہا ہے، چونچ اپنی مار رہا ہے، وہاں پہ جا کے کھودنا، پانی وہاں ملے گا. تو یہ بہت خوش ہوئے. جب صبح ہوئی خواب کے بعد تو یہ جب گئے بیت اللہ تو دیکھا ایک کوا وہاں پہ کیا ہے، چونچ مار رہا ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، کیونکہ ان کے پاس بچے دادا تھے. تو انہوں نے کھودنا شروع کیا. تھوڑا سے کھودا تھا، 7-8 فٹ کھودا ہوگا. تو پانی کی نمی محسوس ہونے لگی. اب انہوں نے نعرہ مارا خوشی کے مارے. اب دوسرے لوگ آ گئے، دوسرے قریش کے علاوہ بھی، کہ صاحب ہم کو بھی اس میں شامل کیجئے. انہوں نے کہا دیکھو خواب میں نے دیکھا، اللہ نے ہمارے ذریعے اس کو کھدایا، ہم کسی کو پانی سب لوگ پیو، لیکن کھود کر ہم تیار کریں گے، اس کا کریڈٹ پورا ہمارے خاندان کو آنا چاہیے. اب اس پہ لڑائی ہو گئی، نہیں صاحب ہم بھی برابر کے شریک ہیں، ہم فلاں قبیلے والے ہیں، ہم فلاں قبیلے والے ہیں. بہرحال جہاں تک کھدی تھی وہیں پہ رک گیا، ابھی زمزم نہیں نکلا. تو وہ ایک کاہنہ رہتی تھی جو سب کی گرو تھی. تو ان لوگوں نے طے کیا کہ چلو کاہنہ کے پاس چل کے پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. تو ایک کاہنہ کے پاس جانے لگے. راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ پانی کی شارٹیج ہو گئی. جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے تھے، پانی اتنا ختم ہو گیا کہ موت کے چانسز ہو گئے. تو ان کا اونٹ جو بیٹھا تھا عبد المطلب کا، عبد المطلب نے جب اونٹ اٹھایا تو اس اونٹ کے نیچے سے چشمہ نکل آیا. تو وہ راستے میں یہ لوگ محفوظ ہو گئے جان سے اور واپس آ گئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ہم تو مر ہی گئے تھے، اس ریگستان میں کوئی چانسز نہیں تھا، پانی ہی نہیں تھا. عبد المطلب کی برکت سے اللہ نے پانی یہاں بھی دیا، لہذا عبد المطلب ہی مستحق ہیں، عبد المطلب ہی کھو دیں گے. تو پھر اس کاہنہ کے پاس نہیں گئے اور یہ لوگ واپس آ گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں وہ جو کاہنہ تھے اس کا یہ ایک رول بڑا زبردست ہوتا تھا کہ ان کے فیصلے میں کیا کرتی تھی، وہ ڈیسیزن رول ادا کرتی تھی. یہ جو کاہن لوگ ہوتے تھے، وہ جیسے آپ کے یہاں مجاور لوگ کہاں رہتے ہیں، سب قبروں پہ اڈے ہیں ان کے، سارے کے سارے ان کے بھی اڈے وہیں تھے، اور وہیں سے چھو منتر چلتا رہتا تھا. جتنے یہ مجاور ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اب پاکستان کی حالت کتنی خراب ہے، $10 لاکھ وہاں دے کے گئے ہیں. ارے کھانا کھلاؤ، وہاں لوگ بھوکے ہیں اپنے ملک میں. $10 لاکھ جو ہے وہ دے کر کے گئے ہیں ایک ایسی قبر کو جس پر ہزاروں روزانہ پیسے آتے ہیں اور ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں. نام کے لیے وہ $10 لاکھ دے کر کے چلا گیا. پھر آپ $10 لاکھ ہماری طرف سے جو ہے وہ لکھا جائے. آج کے پیپر میں جو ہے وہ رپورٹ آئی، یہی $10 لاکھ انہوں نے دیا. اپنے یہاں دیکھو، کھانا پہلے کھلا لو لوگوں کو، جو حالات ہیں اس سے نپٹ لو، پھر آ کر کے $10 لاکھ آ کر ہندوستان کو، تو ہندو تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو یہ جو کاہن ہوتے تھے ان کا ٹھکانہ بھی وہی قبریں ہوتی تھیں، وہی بت خانے ہوتے تھے، اور وہیں سے اپنے یہ ساری بازار چلاتے تھے. اس کے بعد ان کے یہاں جو دوسری چیز تھی، یہ سارے ان کے ہم عقیدے کی بات، توہم پرستی. توہم پرستی میں الگ الگ چیز تھی. سانپ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اگر تم نے مار دیا تو اس کا جوڑا تم سے بدلہ لے لے گا. آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہ پورے ہندوستان میں تصور ہے. اس لیے سانپ کو جب مارتے ہیں نا تو اس کی کہتے ہیں اس کی آنکھ میں جو مارا رہتا ہے اس کی تصویر کیا ہوتی ہے، پرنٹ ہو جاتی ہے. سمجھے نہیں؟ وہ کمپیوٹر ہے، پرنٹ کر لیتا ہے. وہ مادہ جب یا اس کا جوڑا ہے وہ آتا ہے تو اس کی آنکھ میں جھانکتا ہے. آنکھ میں جھانک کر کے وہ اس کو وہاں سے کیا کرتا ہے، فوٹو کاپی کرتا ہے. وہ فوٹو کاپی کرنے کے بعد اب وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور بندے کو وہ کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد بڑھتا ہے. اس لیے سانپ کو جب مارتے ہیں نا تو اس کی آنکھ کو کیا کرتے ہیں، ضرور کچلتے ہیں،
یہ وہی عقیدہ ہے، یہ ان کے ہاں بھی عقیدہ تھا، وہی عقیدہ وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ مرنے کے بارے میں نے آپ کو دن بتایا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بدلہ نہیں لیا جاتا تو وہ روح کیا بنتی ہے، پرندہ بن جاتی ہے اور وہ چلاتی ہے کہ میں پیاسی ہوں، مجھے جو ہے وہ پانی پلاؤ، یعنی میرا بدلہ لو۔ اچھا، بکری کے بچے کے بارے میں تھا کہ جب یہ نر بچہ ہوتا تھا تو عموماً کیا کرتے تھے، اس کو لے جا کر کے بابا کے نام پہ قربانی کر دیتے تھے، سارے جتنے نر ہوتے تھے، اللہ ماشاءاللہ 2-4 رکھے ہوتے، تو ورنہ بکری کے نر بچے زیادہ تر بھیٹ چڑھ جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی 1000 اونٹنی کا مالک ہو جاتا تھا یا اونٹ کا مالک ہو جاتا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ نظر لگتی ہے، تو ایک اونٹنی کی آنکھ پھوڑ دیتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ایک کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی تو اب نظر ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ وہ کالی سی بندی لگاتے نہیں، ارے بولو یار، لگاتے نہیں لگاتے؟ اللہ تو حفاظت کر نہیں پاتا نظر سے، اب وہ کالی بندی لگا دی جاتی یہاں بچے کے، بچہ جو ہے وہ اب محفوظ ہو گیا ماشاءاللہ۔ پیدا کرنے میں پروردگار عالم، حفاظت کرنے میں وہ کالی معلوم نہیں وہ کہاں سے، پاک مٹی ناپاک مٹی کہاں سے بنی، کیسے وہ کالک لگی ہے، وہ کالک لگا دیے ماشاءاللہ، اب ایک دم ٹناٹن بچہ رہے گا، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ قحط کے موقع پر، معلوم نہیں کرناٹک کا مجھے نہیں معلوم ہے، یو پی میں یہ بڑا، ہندو میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی، جب قحط پڑ جاتا ہے تو بچے جو ہے نا وہ چھوٹے بچے ننگے مادرزاد، اور بقیہ جو تھوڑے بڑے ہیں وہ چڈی پہن کر کے لوگوں کے دروازے پر آتے ہیں، تو ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے تو وہ زمین میں لوٹتے ہیں، زمین میں مٹی میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا، کیونکہ کچے گھر ہوتے ہیں، کچے زمین ہوتی ہے، تو اس پر وہ لوٹتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی، اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ اور رات میں کیا کرتے ہیں، یہ سب میں نے دیکھا ہے، رات میں کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز میں غلادت بھری جاتی ہے کوئی گھڑے میں، اور سوتے ہوئے کسی کے اوپر لے جا کر کے پوری پلٹ دینا ہے، اگر وہ آپ پلٹنے میں کامیاب ہو گئے تو صبح بارش ہوگی، سمجھے؟ یہ ایسا نہیں کہ ان کا عقیدہ، یہ آج بھی یہ عقیدے سارے کے سارے کیا ہیں، رائج ہیں۔ تو جب میرے سامنے یہ بات آئی، میں نے کہا کہ جو اس کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، جب اس کو اتنا یقین ہے تو وہ اپنے اوپر کیوں نہیں پھینکوا لیتا؟ ویسے جو اسے یقین ہے کہ اگر پھینکنے میں کامیاب ہو گئے تو تم خاموش بیٹھ جاؤ، ہم پھینک دیتے ہیں، ساری غلاظت کامیاب ہو جائیں گے، وہ سونے والے کے اوپر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال سفر میں جاتے تھے تو ایک درخت میں ڈورا باندھ کے جاتے تھے، ڈورا، یہ عرب لوگ، اگر وہ ڈورا کھل گیا، ان کے آنے کے بعد ان کو کھلا نظر آیا، وہ چاہے کوئی کھولا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ زناکاری کرائی ہے، سمجھے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ڈورا کوئی بھی کھول سکتا ہے، لیکن اس سے ان کو انہوں نے کیا کر رکھا تھا، عقیدہ باندھ رکھا تھا کہ اگر وہ کھلا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، بیوی نے زنا کروایا ہے۔ راستہ بھول جاتے تھے تو کپڑا الٹ کے پہن لیتے تھے عرب لوگ، ان کا یہ تھا کہ اگر کپڑا الٹ کے پہن لیں گے تو راستہ کیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے اندر یہ ساری خرافات تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اخلاق کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر وہ تیسرا جواب بھی دیں گے کہ ایسی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا گیا، وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا، کل سے انشاءاللہ نماز 9 بجے ہوگی، پروگرام 9:25 پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔